الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے، الحمدللہ ایسے ایسے اللہ نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو، میں اس کی شادی کر رہا ہوں شاید کچھ بن جائے۔ میں نے کہا اگر نہیں بنا، بے روزگار ہے، کرتا ورتا بھی الحمدللہ، بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس، ایک کیس نہیں ہے یہ۔ حالانکہ میں تو صبح شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاءاللہ یار یہ ہوتا ہے باپ، بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی 4 شادیاں کرا دی اس کی، ماشاءاللہ۔ میں نے ایسا نہیں، میں نے کہا نہ یہ کم بخت کچھ کر رہا ہے، کوئی ہلے جلے کچھ، چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، آپ کو بتائے آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ، تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں، اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا، پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا، پچھتاؤ گے، اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی۔ کہہ رہے نہیں یار اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نکاح کے بعد۔ میں نے کہا اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تجھے پتا ہے کہ اللہ کیا چاہے گا؟ یہ بہت لوگ بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، ابے اللہ نے چاہا تو ہو تو جائے گا یقین، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ یہ چاہے گا بھی؟ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ تم نظر سے نظر ملاتے تو، بات کرتے نہ مسکراتے تو، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا تھا، آتے جاتے تو۔ آگے ہے یہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں، تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو۔ یہ شعر کا اس سے تعلق نہیں، صرف تو پہ میں نے سنا، میں نے بیان میں تو کا لفظ استعمال کیا نا، وہ کہتے ہیں بھائی وہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب ہو جائے گا، اللہ پہ توکل کر رہا ہوں نکاح۔ میں نے کہا بھائی جان ایسا توکل جائز؟ بولو توکل وہ کرے گا جو محنت کر رہا ہو، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو، پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے، چلو یار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، کچھ کام کون کرے گا؟ کچھ اللہ برکت دے دے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آیا، بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، کر دی شادی، اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے بہوؤں کا، وہ اور پوستی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب اس چکر میں ہم کما لیتے کہ شادی ابا نے کر دی، بچے اسپیڈ سے کیا ہو رہے ہیں، اب بیان میرا نا لگا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا 16.5 16 17 18 یہ رپورٹیں چل رہی ہیں، خرچہ کس پہ آ رہا ہے؟ دادا پہ۔ بولے کم بخت، اور پھر دادا کو یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کچھ کما لیں گے، کو پتہ ہے جیسا باپ ہے بچے بھی، پروڈکٹ بھی ویسی ہی آئے گی۔ یہ بے موقع توکل ہے، بے موقع لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بھئی اللہ نے چاہا تو۔ ایک صاحب آئے، ان کا داماد ان کی بیٹی کو 30 سال سے ستا رہا ہے اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل، دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب۔ 30 سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں، ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں۔ میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتا۔ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے، تو ہم نے سوچا داماد جب پتہ چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا، تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے، تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا، ہم نے دعا مانگتے رہے، پھر یہ کیا، پھر یہ وظیفہ پڑھا، پھر یہ پڑھی، پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور بالآخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا دماغ ہی خراب ہو۔ بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، 100% درست۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو، جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو، وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، علیحدگی اختیار کرو گے اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، ٹینشن نہ لو اس کی۔ طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے، یہ تو اللہ نے ہی کہا ہے۔ پھر جب آپ علیحدگی کا سوچتے، پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی، تو پھر سوچتے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا۔ یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے، طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ فری میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں۔ جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ سے ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو، خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ علیحدگی اختیار کرو، چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی، ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ جی بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی، بالکل نامرد۔ میں نے صبر کیا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے، اور اس صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ 20-25 سال میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا کیا، نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ، لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگ کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے تو لگتا ہے کوئی دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا۔ میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا، وہ اس موقع کے شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے، آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری
पैसों में धोखा दे दे चल जाता है, उम्र का धोखा दे दे, था 40 का बताया 30 का, चल जाएगा। पत्थर से थोड़ी शादी होती है, किसी दीवार से थोड़ी शादी हो। निकाह का तो बुनियादी मकसद ही औलाद है। इस मामले में जब धोखा दे दिया, एक धोखेबाज के साथ अब वफा कर रही हो आप, बेड़ा गर्क कर दिया पूरी जिंदगी, और अब 30 साल के बाद तलाक लेके कहाँ जाएगी? ये है हमारे दीनदारों के गलत कॉन्सेप्ट। नहीं आ रही खोपड़ी शरीफ में बात? भाईजान क्या हो गया, समझ में आ रही है बात? तो फर्जी चीजें की। और एक गलत कॉन्सेप्ट है, दीनदारों के पास पैसा अच्छा नहीं लगता लोगों को, ये तो बहुत बड़ा मसला है। जैसे पैसे सेकुलर तबके की तो खोपड़ी आउट हो गई ना पैसे से, उसके यहाँ तो सब कुछ क्या है, पैसा है। ऐसे ही हमारे यहाँ दीनदारी और बुजुर्गी का मयार ये कि फटे पुराने कपड़े पहने और नाड़ा लटक रहा हो। क्योंकि जब मैं बाइक पे फटी फटफटी बाइक पे जाता था, लोग कहते थे हजरत, क्या हजरत को अल्लाह ने। अब मैं रीवो में जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं इसको देखो यार, बदल गया बंदा, क्या हो बदल गया। वो बात नहीं रही, रूहानियत खत्म। रीवो का रूहानियत से क्या ताल्लुक है अल्लाह के बंदे? ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? ये सेल्फियां ले रहे हैं, सेल्फी लेने का इससे क्या ताल्लुक है भाई? एक साहब ने लिखा हमारे मदरसे के तालिब इल्म कि मैं इस मुफ्ती के बयान पहले बहुत शौक से सुनता था, पहले ये सादा, पता नहीं क्या मतलब था, शायद नाड़ा लटक रहा होगा, क्या होगा। मेरे तो हमेशा से यही सफेद लिबास रहा है, 25-30 साल, 95 से लेके अब तक मैं सफेद कपड़े ही पहन रहा हूँ। घर वाले कभी कोई कलर रंगीन पहना दे जबरदस्ती तो एक अलग बात है, वरना यही डिजाइन, यही कॉलर और ये, इसके अलावा कुछ नहीं पहन। और क्या सादगी चाहिए मेरे भाई? तुम्हें वो नाड़ा लटकना ही रह गया कि हजरत इतने सीधे उनके ज़ारमन लटक रहा होता है, इतने सादा। क्या तुम्हें लेना देना यार? एक बंदा अगर रिवो में बैठ गया तो क्या हो गया इससे यार? क्यों फजूल? ये अच्छे दीनदार लोगों के कमेंट्स होते हैं नीचे,